ساتویں تاجدار امامت و ولایت حضرت موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ آلاف التحیت والثناء اپنے ایک نورانی فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں، لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم فإن عمل خیرا استزاد اللہ منہ وحمد اللہ علیہ وإن عمل شیئا شرا استغفر اللہ وتاب الیہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہر دن اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اپنا احتساب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے پیروکاروں میں سے نہیں ہے، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، ہم اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس کا؟ کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا، احتساب، محاسبہ، خود احتسابی۔ انسان دیکھیں زندگی کے تمام معاملات میں وہ حساب و کتاب رکھتا ہے، اگر وہ حساب و کتاب نہ رکھے تو اس کی زندگی میں مشکلات بھی ہیں اور اسے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں میں وہ ناکام ہو جائے گا، خصوصاً کاروبار میں۔ کوئی تاجر شخص ہے، اگر وہ اپنے کاروبار کا حساب و کتاب نہیں رکھتا، آمدن و خرچ کا حساب نہیں رکھتا، تو وہ کبھی بھی کامیاب تاجر یا کامیاب کاروباری نہیں بن سکتا، بلکہ حقیقت میں ممکن ہے کہ وہ 1-2 سالوں میں ہی اپنی اصل جو اس کی پونجی ہے، جو اس کا اصل سرمایہ ہے، وہ بھی گنوا بیٹھے اور ضائع کر دے۔ تو یہ حساب و کتاب ضروری ہے۔ اب دیکھیں اس میں یہ ہماری زندگی، یہ بھی جیسے دنیا کو کہا گیا ہے کہ یہ تجارت گاہ ہے، اولیاء خدا کے لیے تجارت گاہ ہے، اس میں وہ تجارت کرتے ہیں، یہ دن اور رات یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ عمر یہ ہمارا قیمتی ترین سرمایہ ہے، ہم اس سرمایہ کو خرچ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ حساب و کتاب نہ رکھیں کہ ہم نفع میں جا رہے ہیں یا گھاٹے میں جا رہے ہیں، ہم نقصان کر رہے ہیں یا فائدہ کر رہے ہیں، اس کا حساب و کتاب نہ رکھیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اور آخر میں یہ ہمارا سرمایہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ہم تو بہت زیادہ مقروض بھی ہو گئے اور گناہوں کا ایک بوجھ ہماری پشت پر ہے۔ تو لہذا ضروری ہے، دیکھیں امام فرما رہے کہ فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کے اہل بیت علیہ السلام سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنا احتساب نہیں کرتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ اور پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ عَمِلَ خَيْرًا اسْتَزَادَ اللَّهَ مِنْهُ، اگر وہ روزانہ حساب و کتاب کرتا ہے، حساب و کتاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے عمل کا، کہ آج میں نے کتنے نیک عمل انجام دیے، کتنے میں نے گناہ کیے، یہ حساب و کتاب ہے۔ آج میں نے کیا کیا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھے کہ اس کا نیک عمل زیادہ ہے، اس نے نیک عمل انجام دیے ہیں، تو دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ خدایا میرے اس نیک عمل میں اضافہ فرما۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ میں نے تو آج گناہ انجام دیے ہیں، برائی کا مرتکب ہوا ہوں، پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ استغفار کیا ہے؟ خدایا غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔
تو اگر دیکھیں ہر انسان ہر رات کو یہ عزم کر کے اٹھے کہ کل یہ کام نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ غلطی نہیں دہراؤں گا، تو آہستہ آہستہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ حساب ہی نہیں کرتا، دیکھتا ہی نہیں ہے آج میرا دن کیسا گزرا، گناہوں میں گزرا، نیکیوں میں گزرا، تو وہ شخص کبھی بھی اپنی زندگی کا حساب و کتاب بھی نہیں کر سکتا، اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتا، اپنے گناہوں کو بھی نہیں کم کر سکتا۔ تو اس لیے دیکھیں امام کاظم علیہ السلام نے بڑی بصیرت افروز حدیث بیان کی ہے، بہت قیمتی ہے، گوہر نایاب ہے۔ اگر انسان زندگی میں اسی ایک حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے تو دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اس حدیث سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اپنا محاسبہ کرنا، اپنا احتساب کرنا انتہائی اہم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا تو وہ اہل بیت کا پیروکار اور شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ نمبر 2 یہ احتساب کا عمل کب ہونا چاہیے؟ 1 سال بعد، مہینے بعد نہیں، فرمایا روزانہ، فی کل یوم، ہر روز حساب و کتاب کریں۔ اور تیسرا فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ انسان کو پتہ چلے گا کہ میرا اچھا عمل کون سا ہے، برا عمل کون سا ہے، کم از کم اس میں وہ فرق کرنے لگے گا، اور کہ میں نے زیادہ نیک عمل کیے یا زیادہ میں نے برے اعمال انجام دیے۔ اور اچھے عمل سے تو خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار اس میں مزید اضافہ کر، توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اور نیک عمل کی وجہ سے یہ اہم نقطہ یعنی اسی میں ہے کہ اگر اس نے دیکھا کہ آج میرے نیک عمل زیادہ ہے تو ایک تو اللہ سے دعا کرے خدایا اس میں اضافہ فرما، دوسرا کیا کرے؟ فرمائے اس پر اللہ کی حمد و ستائش بجا لائے، الحمدللہ خدایا تو نے یہ توفیق۔ کہیں مغرور نہ ہو اپنے اس نیک عمل پر، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو کہ آج تو میں نے بڑا کمال کر دیا۔ اسی طرح سے برے عمل کی وجہ سے کیا کرے انسان کہ 2 کاموں کو انجام دے، استغفار کرے اور توبہ کرے۔ دیکھیں اگر میں یہ روزانہ حساب نہیں کروں گا تو میں کب توبہ کروں گا؟ نہیں کروں گا نا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں میرے عمل، میں نے گناہ کیے نہیں کیے، میں نے حساب ہی نہیں رکھا، تو توبہ بھی نہیں کرے گا، استغفار بھی نہیں کرے گا، تو اسی طرح سے اس کی زندگی گزر جائے گی اور اچانک موت آ جائے گی اور نتیجے میں وہ خسارے میں رہے گا۔ ان الانسان لفی خسر۔ لیکن اگر روزانہ ہم حساب و کتاب رکھیں، روزانہ استغفار کرے، توبہ کرے، تو وہ مہربان ہے، ہمارے اسی عمل سے ہمیں بخش دے گا۔ تو یہ 2 کام گناہ کے حوالے سے توبہ اور استغفار، اور 2 کام نیک عمل کے حوالے سے کہ اللہ سے دعا کرے خدایا اس میں اضافہ فرما، اور ساتھ یہ کہ اللہ کی حمد و ستائش انسان بجا لائے۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے بھی اس کی طرف ہماری بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا جو کل اس کے کام آئے۔ اللہ سے ڈرو
بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے. یعنی دیکھنا چاہیے، روزانہ حساب کرنا چاہیے میں نے آگے کیا بھیجا ہے. کہتے ہیں نا، عام مقولہ ہے کہ شاید حدیث میں بھی ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو سارے رشتہ دار ورثہ کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا ہے، جبکہ فرشتے کہتے ہیں یہ کیا لے کے آیا. تو وہاں تو وہی کام آئے گا نا کہ جو یہاں سے ہم بھیجیں گے. یعنی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بھیج رہا ہے، روزانہ کیا چیز ترسیل کر رہا ہے، اپنے آگے کیا بھیج رہا ہے. گناہ بھیج رہا ہے، جہنم کی آگ بھیج رہا ہے جو وہاں جا کے اس کو جلائے گی، یا نہیں جنت کے باغات کے لیے یہاں سے مٹیریل بھیج رہا ہے. پھر فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تم چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، اللہ محاسبہ کرے گا. پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب کرے گا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تمہیں تمہارے مولا کی طرف جو حق ہے، جس کے لیے حکم ہے اور حکومت ہے، اس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. تو قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ یوم حساب ہے، حساب کا دن. تو اب ہم دیکھتے ہیں حدیثوں میں کہ احتساب، خود احتسابی محاسبہ نفس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا حساب و کتاب ہوگا، خدا بہت تیز حساب لینے والا ہے. اور حدیث کیا فرماتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا وتجهزوا للعرض الاکبر، کہ اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے. اپنے اعمال کا خود وزن کر لو قبل اس کے کہ ان کو وہاں پر تولا جائے. اور قیامت کے دن کے لیے حساب و کتاب کے لیے تیار ہو جائے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے خود ہی اپنا حساب کتاب لے لو. فرماتے ہیں کہ کیونکہ قیامت میں حساب و کتاب کے 50 مقامات ہیں جہاں پر انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے حساب. ہر مقام پر 1000 سال کا قیام ہوگا جہاں پر انسان کو کھڑا کیا جائے گا. پھر امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال. قرآن مجید میں نا کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ 50,000 سال کا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ ہر موقع پر، ہر مقام پر 1000 سال. اب یہ کون سے سال ہے؟ وہ عذر والے سال ہے. یعنی ہمارا 50,000 دن، 50,000 سال، اور وہاں کا ایک دن، اور پھر وہاں کا 1000 سال. تم آپ اندازہ کتنی دیر انسان کو وہاں پہ کھڑا رکھا. لہذا خود ہی حساب کتاب کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب فإنه احونا لحسابک غدا.
رسول خدا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ذر، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود لے لو۔ کیوں؟ یہ جو خود حساب کرتے رہو گے، فرمایا یہ قیامت والے دن تمہارے حساب کو آسان بنا دے گا۔ ثمرۃ المحاسبۃ صلاح النفس، پہلے عرض کیا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اپنا حساب و کتاب کریں، ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ، لیکن اگر اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ ممکن ہے ہم گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں اور انہی میں غرق ہو جائیں اور ادھر سے موت کا فرشتہ آ جائے، نہ ہمیں توبہ کی توفیق ملے، نہ استغفار کی مہلت ملے، اور انہی گناہوں کی آلودگیوں کے ساتھ، اس گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ہم اگلی دنیا میں منتقل ہو جائیں۔ لیکن اگر حساب و کتاب کرتے رہیں گے تو پھر ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ پروردگار ہمیں اپنے نفس کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نفسوں کی اصلاح فرما، گناہوں سے ہمیں پاکیزہ فرما۔